السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے ولی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو پی ایچ پی کی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسے کہ پی ایچ پی کا ایک ایڈوانس پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جس کے اندر 2 کلاسز میں نے آپ کو انٹروڈکشن بھی دی تھی، اور آپ کو جو ہے ایک فارم بھی لاسٹ کلاس میں ہم نے کریٹ کی تھی، اور ان ساری ویڈیوز کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ کم از کم 7 8 یا 9 پارٹس پر مشتمل پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ میرے براؤزر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فارم ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور اب اس کے اندر جو بھی کوئی ہم کنڈیشنز وغیرہ لگائیں گے یا ڈیٹا بیس کے اندر انسرٹ کریں گے، وہ سارا کام اپنے اس کلاس میں ہم انجام دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے جناب کہ ہم نے ابھی اس ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے جو ہے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے۔ اور ڈیٹا بیس ہم کیسے کریٹ کریں گے جناب کہ لوکل ہوسٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لوکل ہوسٹ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ لوکل ہوسٹ میں آنے کے بعد جناب اعلیٰ کہ یہاں پر ہم لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہوگا پی ایچ پی مائی ایڈمن، اس پہ آپ کلک کریں، یا ڈائریکٹلی لوکل ہوسٹ کے بعد لکھے پی ایچ پی مائی ایڈمن، ٹھیک ہے۔ پی ایچ پی مائی ایڈمن، ٹھیک ہے، یہ لکھ دے۔ یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر پینل ہوتا ہے مائی ایس کیو ایل کا، وہاں پر جا کے آپ اپنی ڈیٹا بیسز وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں میں، یا آپ یہاں سے کلک کریں یا وہاں سے کلک کریں، ایک ہی بات ہے۔ تو پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ میں آ گیا ہوں۔ یہاں پر بیسکلی میں نے اس کو دیا ہوا ہے پاسورڈ۔ ویسے اگر آپ نے پاسورڈ نہیں دیا ہوا تو یہ ڈائریکٹلی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، لیکن میں نے پاسورڈ دیا ہوا ہے تو میں اپنے پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد گو پہ کلک کرتا ہوں۔ تو میں اپنے مائی ایس کیو ایل پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ کلک وہ کر جاؤں گا، اور یہاں پر میں بنا سکوں گا ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد یہ آلریڈی اس میں کچھ ڈیٹا بیسز میں نے بھی بنائے ہیں، کچھ بائی ڈیفالٹ بھی ڈیٹا بیسز تھے، لیکن اگر آپ نیو ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈیٹا بیس کا جو بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں، یہ جو ڈیٹا بیس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں گے اور ڈیٹا بیس بنائیں گے۔ لکھا ہوا ہے کریٹ ڈیٹا بیس، سیٹنگ یہی رکھیں گے، کولیشن کوئی اور چینج نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پر ایک نیم دیں گے، مثال کے طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے چیزیں بنا رہے تو میں اس کو اسٹوڈنٹس کا نام دے دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کا جو ہے ڈیٹا بیس کا نام میں اسٹوڈنٹ رکھ رہا ہوں آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو آسان رہے، آسان لگی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹا بیس ہم ضرور کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہاں سے جو ریسیو ہوگا وہ ہمیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کریں گے۔ اور یہاں پر کریٹ کا بٹن ہے، اس پہ کریٹ پہ کلک کریں گے تو ڈیٹا بیس ہمارا کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے ڈیٹا بیس اسٹوڈنٹس ہیز بین کریٹڈ، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس۔ اب اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس کے اندر ہم ٹیبلز بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو ٹیبل ہے، ایک ٹیبل ہمیں لازمی طور پر ابھی کریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ جو ہمارے پاس فارم ہے، جو ڈیٹا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو ہم نے ابھی وہ کرنا ہے، یعنی کہ ریسیو کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کو ایک یہاں پر ایک ڈیٹا بیس ٹیبل کریٹ کرتے ہیں، ڈیٹا بیس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس نام کے ڈیٹا بیس کے اندر ہم ٹیبل کریٹ کر رہے ہیں، اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں، کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہم نے جسٹ لکھا U_REG، یعنی کہ شارٹ کٹ میں یوزر رجسٹریشن، یا اسٹوڈنٹس رجسٹریشن بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یوزر رجسٹریشن کو نام دیا۔ اور ہم نمبر آف کالمز، اس میں آپ کو کتنے کالمز چاہیے، یعنی جو کالمز ہوتے ہیں، جو خانے ہوتے ہیں، وہ کتنے چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ خانے ہمیں کتنے چاہیے، یہاں پر ہمیں مینٹو سے کہ کتنے ریکارڈز ہم لے رہے ہیں، 5 ریکارڈز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 ریکارڈز ہم لے رہے ہیں، ہم یہاں پر 6 خانے کریں گے، کیونکہ ایک ہم آئی ڈی دیں گے اس کو، کہ جو ریکارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی آئی ڈی بن جائے، یعنی کہ ایک سیریل نمبر بن جائے 1 2 3۔ باقی 5 جو ہے ہم اس میں ڈیٹا ریسیو کریں گے، اور چھٹے نمبر پہ جو ہوگا وہ اس کو گنے گا کہ کتنے ریکارڈز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گو پہ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ ساری جو فیلڈز ہے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 کے 6 ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ فرسٹ والے کو میں جسٹ آئی ڈی کا نام دوں گا، ٹھیک ہے، یا یو آئی ڈی بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یو آئی ڈی کا نام میں نے دیا فرسٹ والے کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے والے کو میں نے لکھا یوزر نیم، تیسرے والے کو میں نام دوں گا یوزر فادر، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے والے کو میں نام دوں گا، یہ فیلڈ ہے، دیکھو اس کے نام کیا ہونی چاہیے، اچھا جی۔ چوتھے نمبر پہ ترتیب سے کریں گے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نیم، فادر نیم، اسکول نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسکول نیم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ جو ڈیٹا بیس کے اندر ہم یہ ٹیبل کے اندر نیم دے رہے ہیں، اس کا اس فارم سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ٹیبل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یوزر U_school، ٹھیک ہے، اس کے بعد U_role، اور اس کے بعد U_class، ٹھیک ہے۔ فرسٹ والے کو انٹیجر کا مطلب ہوتا ہے جو نومیرک ویلیوز ہوتے ہیں 1 2 3 وہ، اور پھر یہاں پر جو ہے ڈیٹا ٹائپس ہے، ٹھیک ہے، بیسکلی
تو فرسٹ والا تو ہم ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ انٹیجر رکھیں گے. انٹیجر کا مطلب ہوتا ہے جو نمبرز وغیرہ، کیونکہ آئی ڈی جو ہے ہمیں نمبرز میں چاہیے. باقی اس کو ہم ٹیکس کر دیتے ہیں، فادر نیم کو بھی ٹیکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول نیم کو بھی ٹیکس کر دیتے ہیں، اور رول کو انٹیجر ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ رول نمبر انٹیجر میں ہوگا، اور ٹیکس کر دیتے ہیں کلاس کو بھی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم لینتھ ویلیوز سے مراد ہوتی ہے کہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم 10 لینتھ دے دیتے ہیں. 10 لینتھ کا مطلب ہوتا ہے یوزر آئی ڈی ہے، اس کو ہم آٹو انکریمنٹ کریں گے تو یہ آگے جائے گا، یعنی 10 ڈیسیملز تک یہ جائے گا، مطلب یہ لاکھوں میں بات ہے، ٹھیک ہے. اور نام کو جو ہے ہم 50 کریکٹر دے دیتے ہیں، اور ان کو بھی 50 کریکٹرز، اس کو بھی 50 کریکٹر. رول نمبر کو ہم دے دیتے ہیں 12 کریکٹرز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کریکٹرز ہیں سارے. اور کلاس کو ہم 30 کریکٹرز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لینس ہو گئی. آپ اس کو کم زیادہ دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مثال یہ ہے کہ 50 کریکٹر تک اس میں نام جو ہے ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا، آگے کا نام وہ نہیں ہوگا. فادر میں اور اسکول میں بھی یہ 50 کریکٹر. رول نمبر میں 12 سے اوپر نہیں ہوگا، کلاس میں 30 سے اوپر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس کو، یہ نیچے جو اسکرول بار ہے اس کو تھوڑا سا ادھر آگے لے کر آتے ہیں. یہ فرسٹ والا جو ہے اس کو آٹو انکریمنٹ کریں گے. آٹو انکریمنٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی نئی ریکارڈ آئے گا یہ آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آگے کی دوسری چیزوں میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی، باقی کو چیزوں کو سیم ہی سیم رہنے دینا ہے. اور یہاں سے اس اسکرول بار کو نیچے لا کے یہاں سے سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. سیو پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہو گیا، کریٹ ہو گیا ڈیٹا بیس، سوری ٹیبل. یہ ٹیبل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، UREG کے نام سے، یعنی کہ یوزر رجسٹریشن. اس کے اسٹرکچر پر آپ کلک کریں گے تو اسٹرکچر آپ دیکھ سکیں گے. سوری، یہاں پر اس پہ کلک کریں آپ تو یہ آپ کو سارے جو آپ نے فیلڈز بنائے ہیں، UID انٹیجر ہے، اور اس کا جو ہے آٹو انکریمنٹ ہے، اور باقی یو نیم ہے، اور ٹیکسٹ، یو رول انٹیجر، یہ مختلف چیزیں، ٹھیک ہے. تو دیٹس آل. یہ یوزر رجسٹریشن کا ٹیبل ہمارے پاس کریٹ ہو گیا. اور ابھی ہم نیکسٹ واپس جائیں گے، اپنا کام کریں گے اپنے اس والے پیج کے اندر، ٹھیک ہے، جو پیج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. آئی مین ٹو سے کہ یہ جو پیج ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کریٹ کر چکے ہیں. اب اس پہ جو ہے PHP کا کام کریں گے. ٹیبل ڈیٹا بیس بھی ہم نے کریٹ کر لیا، ٹیبل بھی اس کے اندر ہم نے کریٹ کر لی اس ریکارڈ کے لیے. اور بھی ٹیبلز ہم بعد میں جو ہے کریٹ کریں گے، لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم اسٹیپ بائی اسٹیپ کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس وقت ہمیں اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس کی ضرورت تھی اور ایک ٹیبل کی ضرورت تھی. تو ڈیٹا بیس ہم نے کریٹ کر لیا. اسی ڈیٹا بیس کے اندر دوسرے بھی ٹیبلز ہم کریٹ کریں گے، اور ایک ٹیبل ہم نے ابھی کریٹ کر لیا ہے. اس میں یہاں پر جو ڈیٹا آئے گا ہمارے پاس وہ ہم اسٹور کریں گے وہاں پر، ٹھیک ہے. اور کیسے اسٹور کریں گے؟ PHP کے اندر. جو یہاں پر PHP کی کوڈنگ ابھی ہم کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ڈیٹا ہم اسٹور کریں گے، ٹھیک ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ آفٹر دس کلاس. اس کلاس کے بعد، کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ سپریٹ ہو تو تاکہ آپ کو آسانی ہو، تو اگلی ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی یہ PHP کی کوڈنگ کریں گے اس والے پیج کے اندر، ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.